کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس، باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو۔ اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے، بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ، بس۔ یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں، اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا۔ جیسے حدیث میں آتا نا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کلونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے، نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کلونجی۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب ہے کلونجی میں شفا ہے، کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی۔ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا، بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے بس۔ جب آپ شوگر کے مریض کو شہد پلاؤ گے تو شوگر کا لیول کیا ہو جائے گا؟ ہائی، اور اب وہ مر گیا تو لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں، بھائی تو شوگر تھی پہلے، تو نے اس کو شوگر اور بڑھا دی، آپ کے قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو یہ کہا جائے گا قرآن میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس میں شفا ہے۔ شوگر کے مریض کو کیسے شفا ملے گی، اس کے طریقے الگ ہیں، اور بہت سے طریقے تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے نا۔ شوگر کے مریض کو ایسے تھوڑی کوئی ممکن ہے کسی دوا میں کھلا کے ملاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوگر کے مریض کی شفا کا مطلب یہ ہو کہ جو چینی سے بچ کے شہد کھائے گا تو شوگر کی بیماری کا حملہ کا خطرہ کم ہو جائے گا اس پہ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے۔ پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ بخش دے تو الگ بات ہے۔ جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی، اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی، اور اس لیے کلونجی بھی کھائیں۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں۔ تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ۔ دیکھو زہر کلونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے۔ تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم، لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو، کھلے عام ہو، چھپ کے گناہ کرنے والے کو تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو، چھپاؤ، کیسے ہی بڑا ہو، کھلے عام جرم کر رہا ہے، تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت کرو۔ کھلے عام زانی ہے، ڈاکو ہے، لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا، یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہاں جائے گا، لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا۔ اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن, دیکھتا ہوں اس کو. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں, قیامت میں ملے تو صحیح, دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے, ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, تو بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. اور بعض خطیموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی, اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے, رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی. اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے, جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. 3 طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی بخشش ہوگی, روزہ رکھا تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, 30واں عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنت ہی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں, یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. 2 انتہائیں ہیں. تو اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کے دونوں پہلو ہیں, عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن یہ بالکل برابر نہیں ہے. رحمت والا پہلو عذاب والے پہلو پر غالب ہے. تبھی اللہ نے رحمت کو ہائی لائٹ کیا, میں غفور بھی اور میں رحیم بھی, لیکن عذاب کے بارے میں فرمایا میرا جھانپڑ بہت سخت ہے, یعنی میں ایسا ہوں نہیں لیکن مجھے مجبور نہ کرو, اگر میری نافرمانی کی تو میں عذاب بھی دے دوں گا. تو رحمت غالب کیسے ہے؟
ایسے غالب ہے کہ نیکی کا ثواب بہرحال ملتا ہے اور وہ بہت کم ضائع ہوتی ہے, بہت اس میں ضائع ہونے کا آپشن کم ہے, جبکہ گناہ کا عذاب لازمی نہیں ملتا, اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا کوڑا بہت سخت ہے. فرمائے ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے, ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. تو بھائی یہ جو گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کو چھوڑ دینے میں ہی خیر ہے, ہمت کر کے چھوڑ دیں, پھر اللہ کی رحمت ہے. اور ایسی رحمت ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑو گے نا تو تمہیں جو ٹینشن ہوگی نا, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میری طرف سے تمہارے دل پہ فرشتے نازل ہوں گے.